بسم اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو اردو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ جو بہت ٹائم سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے مختلف اسباب کی بنا پر، تو آج میں نے سوچا کہ وہ باضابطہ شروع ہو جائے، اور میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مستقل گھنٹی کا معاملہ رہے، لیکن کسی وجہ سے یہ مستقل گھنٹی کرنا پڑا تاکہ اس پہ فوکس ہو۔ تو اس میں پڑھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو کتاب ہے ہمارے پاس، آؤ اردو سیکھیں، پڑھنا اور لکھنا، نرسری کی ہے، ساجد جو ہے اسید ندوی کی۔ اس میں بہت صحیح طریقے سے جو رومن پڑھ سکتے ہیں یا انگلش پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے بتایا ہوا ہے۔ اب اس میں پڑھنے میں کیا ہے، عربی حروف تہجی تو سب نے پڑھا ہوگا، عربی کے الف با تا سا یہ سب نے پڑھا ہے۔ تو آسانی کے لیے میں ایسا کروں گا کہ جو بھی لفظ عربی میں آتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عربی میں پڑھا جاتا ہے، اور جو لفظ نہیں حرف، اور جو حرف عربی کا نہیں ہے وہ حرف ہم اردو کے طریقے میں پڑھ لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوژن نہیں ہوگا، آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 4 میں ہے الف، تو الف تو خیر اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور عربی میں بھی۔ الف سے عام، پھر اس کے بعد با۔ اب یہاں پہ بے لکھا ہے جو صحیح ہے، اردو میں بے پڑھا جاتا ہے، لیکن اب ہم اس کو بھی با پڑھتے ہیں کیونکہ نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل مقصد میرا ہے کہ آپ لوگ اردو پڑھنے لگیں، تو یہ بھی رکاوٹ نہ بنے کہ شیخ کو کنفیوژن ہو رہا ہے۔ شیخ کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہا ہے، چلیے آپ عربی والا تلفظ بولیے۔ با سے بادام، اس کے بعد اب پے ہے، یہی بدلنا ہے کیونکہ یہ لفظ یہ حرف عربی میں نہیں ہے۔ پے سے پلنگ، پھر آ گیا تا سے تالا، ٹے سے ٹماٹر، یہ حرف بھی عربی میں نہیں ہے۔ سا سے سمر، جیم سے جہاز۔ اب یہ حرف ایسا ہے کہ عربی میں بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی۔ اب اگلا جو ہے عربی میں نہیں ہے، چے، چے سے چاقو، ہا سے حوض، خا سے خربوزہ، دال سے دروازہ، ڈال سے ڈول۔ اب یہ ڈال ہی بولتے، ڈے نہیں بولتے۔ زال سے ذخیرہ یعنی ڈھیر، را سے رکشہ، ڑے سے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں یہ تصویر کس چیز کی، مطلب کچھ نہیں آتا ہے اس سے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے اردو میں جوڑے سے شروع ہو۔ ہاں نہیں وہ اڑے ہے، وہ اڑا بولتے اس کو، اڑا۔ ہاں ہاں گھوڑا جس میں بولتے ہیں، یہ حرف جو ہے عربی میں نہیں ہے۔ زا سے زبان، زے سے زراف، یہ والا زے جو ہے یہ عربی میں نہیں ہے، یہ بھی زے ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں بہت کم آتے ہیں، جیسے ویژن ایک لفظ ہے، تو ویژن میں جو زے ہوتا ہے یہی زے رہتا ہے، مطلب ریئر بہت استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں آئے گا، کوئی کنفیوژن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ سین سے سورج، شین سے شلجم، صاد سے صندوق، ضاد سے ضیاء،
یعنی روشنی. طا سے طوطا، ظا سے ظروف یا ظرف برتن، عین سے عینک، غین سے غبارہ، فا سے فون، ہاں وہ بھی چلے، قاف سے قلم، کاف سے کتاب. اب یہ لفظ جو ہے عربی میں نہیں ہے. گاف، گاف سے گلاب، لام سے لڈو، میم سے مدرسہ، نون سے نوٹ، واو سے ورق، ہا سے ہاکی. اب یہ ہا جو ہے کیا نام ہے، یہ بھی عربی میں نہیں ہے. ہاں یہ اس کو بولیں گے، اس کو دو چشمیاں ہا بولتے. ہاں یہ بھی جو ہے ہے بولے. اب اس کو ہے پڑھیں کیونکہ عربی میں ہے نہیں ہے، تو ہا کے پڑھنے کے بجائے ہے اور جس کو دو چشمیاں ہا بولتے. ہاں اس کے یہ بھی شروع میں استعمال نہیں ہوتی. اس کے بعد میں حمزہ. حمزہ سے بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو شروع ہوتا ہو، ہاں آخر میں آئے گا، بیچ میں آئے گا. یا سے یاقوت، یہ بھی یا ہے، اس کو بڑی یا بولتے ہیں. اب یہ بھی عربی میں نہیں ہے. میرے خیال سے وہی دو تین ہے جو پے ٹے، باقی سب سیدھا سیدھا آواز ہے سب کی. تو آپ یہ حروف پہچان سکتے ہیں آسانی سے. آپ کے لیے کچھ حروف ہیں جو مختلف ہیں اور اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے. جو بھی حرف ہے وہ لکھا ہوا ہے. اب آپ اس کو فل کر ڈالیے، یعنی بھر لیجئے اس کو. الف با سب پورا لکھا ہوا ہے. ہاں پا کو پے پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ کو منہ پہ وہی آ رہا تو وہی پڑھ جائیے، کوئی نہیں. مطلب پے لکھا ہوا ہے اس کو انگلش میں. ہاں وہاں دیکھیں انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو جو اردو کا خالص لفظ ہے عربی میں جو نہیں ہے، اگر آپ کی زبان پہ پا بھی نکل گیا تو بھی کوئی اعتراض مجھے نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ پڑھنے لگیں گے، اصل یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ، وہ آواز جو ہے نا، وہ آواز زبان پہ آ جائے. اور پھر جب آپ پڑھیں گے دھیرے دھیرے تو وہ چیز آپ کور کر لیں گے. آپ کے منہ سے پا بھی نکل جائے تو کوئی پرابلم بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پے کے بجائے آپ پا پڑھ دیجئے، ٹے کے بجائے آپ ٹا پڑھ گئے، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. کیونکہ اصل مقصد میرا کیا ہے کہ آپ جلدی سے وہ اردو پڑھنے لگیں اور لکھنے لگیں کام بھر کا. ٹھیک، تو وہ ہو جائے. کبھی زبان پہ بات نہیں چڑھ رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہو جائے گا دھیرے دھیرے. یہ پوری بک آپ لوگوں کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی لکھنا ہے. ابھی لکھیے اور آپ کو میں پڑھا رہا ہوں کچھ. ہاں آپ لوگ لکھیے، کتاب رکھ لیجئے، رکھ لیجئے گا بعد میں. آپ لوگ لکھیں اطمینان سے. ہاں 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 وہ جس طرح بھی سمجھ لیں، سمجھنے میں آزادی ہے. جیسا بھی زبان پہ لے آئیں، وہ پیپ کی آواز آنی چاہیے بس. پے بول دیے آپ، پا بول دیے آپ، کیا بول دیے، آپ پہلے پہچان جائیں کہ یہ ہے کیا. اور جو اردو میں جہاں جہاں لکھا رہتا اس میں آپ دیکھنے میں پہچان جائیں. کیونکہ ٹوٹل مقصد ہے کہ آپ اردو پڑھ لیں اور لکھ لیں. سب پتہ چلے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ حروف پہچان لیں خالی ایک بار. اردو زبانوں میں سب سے آسان زبان ہے. ٹھیک ہے، ہاں زبانوں میں سب سے آسان. دیکھیے اس پر کوئی اعراب، کوئی زیر زبر نہیں لگا رہتا. ہاں بغیر زیر زبر کے ایک بار جو لفظ آپ پڑھ لیے وہی لفظ ہمیشہ ویسے ہی آتا ہے. نہیں کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی گرامر نہیں ہے.
ہاں صحیح ہے، لیکن ابھی جو آپ کے سامنے وہی کریے، پھر دیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. کوئی گرامر نہیں ہے، کوئی ضابطہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، کچھ نہیں ہے. وہ زبان آلریڈی آپ دن رات بول رہے ہیں، کون سے گرامر سے بول رہے ہیں؟ ابھی آپ بات چیت جو کر رہے ہیں اردو ہی میں کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے اس زبان کو سیکھنے میں؟ کوئی مسئلہ، خالی آپ کو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے، بولنا تو بول ہی رہے ہیں آپ، وہی زبان بول رہے ہیں، اسی کو لکھنا ہے، بہت آسانی سے سیکھیں گے. اب تک سیکھ چکے ہوتے وہ، آپ لوگ دماغ میں رکھے تھے مشکل والا شے نظر انداز کر جائیں گے، وہ چھوڑوں گا نہیں میں. تھوڑا سا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ. ہاں کبھی آپ کو نقصان ہوگا، کبھی ان کا، ایسا کچھ. ایک بار سب لوگ ساتھ میں آ جائیں گے جب، تو پھر دشواری نہیں رہ جائے گی. وہ ان سے بھی مدد لے سکتے آپ لوگ. ہاں اسی حرف سے آئے گا. ٹوٹا ہوا. ہوں. ہاں 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 وہ الگ ہے، وہ بہت فرق ہے دونوں میں، تے اور ٹے. ہاں. اب اس کو کیسے آپ ایسے، جو عربی میں انگلش میں ٹی ہے، بس وہی اردو میں ٹے ہے. آپ کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ جو 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 انگلش میں ٹی ہے، وہی اردو میں ٹے ہے. ہاں اس میں بھی فرق ہے. جو ڈالڈا جو ڈی ہے، دیکھیے اب انگلش میں دال نہیں ہے، سمجھیے، انگلش میں دال نہیں، انگلش میں ڈی کی آواز ہے نا. ایسے انگلش میں تے نہیں ہے، ہاں ٹے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اردو کیا ہے، اردو نے مختلف آوازوں کو جمع کیا ہے، یعنی جیسے ساؤنڈ ہے نا، تو ایک تو عربی کی آواز ہے اور ایک یہاں ہندی زبان کی آواز ہے، تو دونوں آوازوں کو جمع کیا. تو جو ڈال ہے وہاں جو آپ بتا رہے ہیں دال کے مقابلے میں، وہ ڈی جو ڈالڈا والا ہے، ڈالڈا. ہاں ڈاٹر، ڈیٹا. تو ڈیٹا ڈالڈا، ہاں ڈاٹر میں جو ڈی ہے وہ ہے ڈال، اور یہ عربی میں نہیں ہے. ہاں یہ آواز عربی میں نہیں ہے، یہ آواز ہی عربی میں نہیں ہے سرے سے. یہ آواز انگلش میں ہے،
یہ آواز ہندی میں ہے، یہ آواز اردو میں. تو ڈالڈا اور ڈاٹا اور ڈاٹر اور ڈیٹا وہ سب جو ہے وہ والا ڈال ہے وہ. وہی چاچا والا ہے وہ. چے. اس کو چے بولیں گے، چے. ادھر سے دکھائیے، آپ ادھر سے دکھائیے، میں بتاتا ہوں. پیج دکھائیے آپ. پیج دکھائیے آپ. آخری پیج چلے گئے. ہاں ہاں. آ جائے گا وہ. اب تک سیکھ گئے ہوتے. اب تک آپ لوگ سیکھ گئے ہوتے. تو وہ بھی کچھ وہی جن کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنا آ جائے گا، لکھنا لکھنا تو پڑھنا پڑھنا اور بولنا آ گیا، لکھنا ہی تو خالی رہ گیا. وہ لکھنا پریکٹس پہ ہے. کچھ کرنے نہیں لکھنے میں، یہ حروف جب آپ لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد میں دیکھ کر کے وہی نقل لکھ کے لانا رہے گا. جب آپ 15 دن پہ آئے تو 2 4 صفحہ لکھ کے آپ لے کے آئے، بس دیکھ کے. بس بس نقل کر کے آپ سال بھر نقل کرتے رہے، عقل آ جائے گی. ٹوٹل چیز نقل ہی سے ہوتا ہے. ٹوٹل ہر چیز نقل سے ہے. پوری پوری زبان، یہ جو ہم زبان بولتے ہیں یہ بھی نقل سے ہی ہے. ہوں. وہی وہی مل کے ہے وہ. اچھا جب دو چشمیاں ہاں آئے گا تو پیچھے والا جو حرف ہوگا اسے ملائیں گے، آواز مل کے نکلے گی. جیسے چھا، یہ ہندی کی آواز ہے، سنسکرت کی. بھا، کھا، یہ سب مل کے آواز نکلتی ہے. اور جب وہ دو چشمیاں ہاں نہیں رہے گا تو ہے کی آواز الگ نکلے گی اور چے کی آواز الگ نکلے گی. وہ سب نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اپنے کو خالی نہیں ہے تھوڑا موڑا عربی، ہاں ہلکا سا ہے اس میں بھی اردو میں، لیکن وہ سب آٹو میں آپ لکھنا پڑھنا جان جائیں گے تو دھیرے دھیرے آٹومیٹک ہو جائے گا. بہت زیادہ گرامر میں لے جا کے ہم کو نہیں سیکھنا ہے. ہاں ہم کو کچھ گرامر میں لے جا کے نہیں سیکھنا ہے. وہ ہم پڑھتے رہیں گے. ہم کا مقصد ایک نارمل لکھنا، نارمل پڑھنا مقصد ہے. بس اتنا ہی مقصد ہے. اس کے بعد جس کو امپروو کرنا ہوگا اپنا کرتا رہے گا. ہوں.
ہاں چے ہی سے چار آتا ہے. ارے اب تک سیکھ گئے ہوتے آپ لوگ. رومن سے تو بہت خطرات ہیں، ہو سکتا ہے زبان ہی بدل جائے رومن میں پریکٹس کرنے سے. اب یہ آئے گا تو آئے گا. ہوں ہوں تو آئے گا. کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اس میں، اس کا کوئی گرامر نہیں ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے ایسے ایسے ریڈنگ کر لیں گے اور ایسے نقل کر کے لائیں گے، آپ کے دماغ میں آٹومیٹک بیٹھ جائے گا، اعتبار تے سے رہے گا اور آپ غلطی نہیں کریں گے. ہاں جیسے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بدلتا رہے. عربی میں تو یہ ہے نا کہ اعراب بدلتا رہتا ہے، کوئی چیز بدل گئی تو پورا پورا بدل جاتا ہے. اس میں کچھ بدلے گا نہیں، کیونکہ اس کا خاص فائدہ کہ اس کا لاسٹ میں ہر حرف پہ ساکن ہے. آپ کوئی بھی لفظ بولیے، حرف بولیے یا لفظ بولیے تو اس کے لاسٹ میں ساکن ہے. حرف، اتوار، کہاں، جا، رہے، ہو. آپ دیکھیے اردو کا آخر جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، تو یہ سب سے بڑی آسانی ہے کہ اور اب فاعل مفعول کیسے جانیں گے؟ تو حروف سے جانیں گے. جیسے میں نے اس کو مارا، تو میں نے اس کو مارا تو یہ کو بتائے گا کہ مفعول ہے. عربی میں اس کے لیے الگ سے لفظ یا حرف نہیں آتا، وہ اعراب سے پتہ چلتا ہے. ضرب تو زیدن، تو زیدن میں یہ فتحہ ہے جو ہے، یہ حالت نصب جو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مفعول ہے. مفعول کا اعراب اس سے مل رہا ہے. لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے، وہی ضرب تو زیدن ہے، وہ پھر وہ ضربہ زیدن بھی ہو جائے گا، بدل جائے گا، صورت بدل جائے گی. اور یہاں کو سے پتہ چلے گا، نے سے پتہ چلے گا. اس نے مارا، نے سے پتہ چلے گا کہ اس جو ہے فاعل ہے. اس نے اس کو مارا تو پہلا اس فاعل، دوسرا اس مفعول، نے اور کو سے. لیکن یہ بھی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں کہ ہم بیٹھ کے بتائیں گے کہ یہ نے ہے تو یہ فاعل ہے، کو ہے تو مفعول ہے. وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. یہی آسانی ہے اردو میں. وہی ہے، اردو میں بھی استعمال ہے، عربی میں بھی استعمال ہے. کلاس میں جتنا ہو جا رہا ہے، باقی پورا آپ لوگ لکھ کے لائیے گا. بلکہ اگر کوئی خراب لکھا ہوگا تو مٹا کر کے پھر سے اچھا خوبصورت کر لیجئے گا. اور اتنے حروف پہچان لیجئے گا اچھے سے. تو اس کو بند کر دیجئے، آپ لوگ تب تک لکھیے. ہاں میں چلتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی اگلی جب دفعہ گھنٹی آئے گی تو 5-10 منٹ میں یہ کور کریں گے ہم اردو کو، اور پھر آسان فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آج سے اردو باضابطہ شروع ہو گئی. آؤ اردو سیکھیں جو نرسری کی کتاب ہے. جو لوگ آن لائن ہیں اور اردو نہیں جانتے ہیں، وہ بھی کیا کریں گے، اس کتاب میں ہی لکھا ہے کس کو کیا پڑھا جائے گا. ہم نے یہاں جو رہنمائی کی ہے وہ الگ ہے. جو آن لائن ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جو کتاب میں لکھا وہی پڑھیں. ہے لکھا ہے تو ہے پڑھیں. ہاں اس کو ہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں رہنمائی کے لیے ڈائریکٹ ہے نہیں کوئی.
تو اس لیے کتاب کی مدد سے آپ کو پڑھنا ہے. تو کتاب کی مدد سے جو حرف جیسا لکھا ہے ویسے ہی اس کو ریڈنگ کیجئے، ویسے ہی پڑھیے اور پورا فل نیچے لکھیے. اور نہیں ٹیڑھا میڑھا ہو تو مٹا کر کے پھر لکھیے 2-3 بار. اس پیریڈ میں پوری کتاب کو آپ اسی پہ دہرا سکتے ہیں، بار بار دہرانا ہے. دہرا کر کے پریکٹس کر لیں، ہاتھ تھوڑا چلنے لگے اور حروف کی پہچان ہو جائے. پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے میں پھر دوسری کتاب آئے گی، تیسرے مرحلے میں تیسری کتاب، یہاں تک کہ چمن اسلام حصہ اول پہ 1-2 مہینے کے اندر آپ لوگ آ جائیں. چمن اسلام حصہ اول پہ آ جائیں گے، رننگ میں آ جائیں گے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.